بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سورہ احزاب کی آخری دو آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 72 اور 73. اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس چیز سے ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اسے اٹھایا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں کو اور مشرکہ عورتوں کو. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا توبہ قبول کرے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑ پر پیش کیا. یہاں امانت سے مراد بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد خلافت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کو بنانے کے بعد اس میں خلیفہ بنانا چاہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس چیز کا بھی اظہار کیا تھا. تو جب خلیفہ بنیں گے، خلیفہ کیا ہوگا؟ اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے وہ بندگی بجا لائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ اس دنیا میں نافذ کریں گے اور اللہ کے دین کو اس دنیا میں جو ہے وہ اس کی سربلندی کے لیے کوشش کریں گے. یعنی اس طرح یہ ایک امانت ہے. خلافت بھی گویا کہ یہ امانت ہے. اب انسان کے اوپر پیش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 عظیم الجثہ مخلوقات پر یہ امانت پیش کی. اللہ نے ان سے کہا کہ میں اگر تمہیں عقل اور شعور دوں تو پھر کیا تم اس امانت کو اٹھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھی پوچھا اور زمین سے بھی اور پہاڑوں سے بھی اللہ نے پوچھا. اب یہ جو مقال ہے یہ کیا اس طرح یعنی قول کے ساتھ اس طرح ہوا تھا، یا زبان حال سے یا زبان مقال سے قال سے، یا ویسے ہی ایک تمثیل ہے، اس کے بارے میں تو اللہ جانے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، یعنی آسمانوں سے بھی، زمین سے بھی، پہاڑوں سے بھی، کہ میں تمہارے اوپر ایک امانت رکھنا چاہتا ہوں. میں اگر تمہیں عقل اور تمیز دے دوں تو کیا تم اس امانت کو قبول کرو گے؟ تو کیا کیا انہوں نے؟ جواب دیا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو، اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کیا. یعنی وہ ڈر گئے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ اس بات سے ڈر گئے کہ اگر ہم اس ذمہ داری کو قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی عقل دے دیں، شعور دے دیں، اور اس امانت کی ذمہ داری کو اگر ہم اٹھائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم سے یہ ذمہ داری پوری نہ ہو جائے. لہٰذا یہ تینوں عظیم الجثہ مخلوقات اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے سے ڈر گئے. لیکن ایک انسان ہے وہ انتہائی ناتواں ہے، کمزور انسان، جو 1 منٹ کے لیے اگر سانس رک جائے تو وہ کھڑا نہ رہ سکے، وہ مر جائے. اس انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا.
اب انسان نے جب اس ذمہ داری کو قبول کیا، اور یہی ذمہ داری جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، جسے عہد الست کہا جاتا ہے، اللہ نے تمام انسانوں سے یہ وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، قالوا بلا، یعنی اے ہمارے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور دیا، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اور وہ یہ ہے کہ روئے زمین پر یہ انسان خلیفہ ہے، اور خلیفہ کا کیا کام ہے کہ وہ سب سے پہلے خود اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی بندگی بجا لائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا میں چلانا، اس کائنات میں اللہ کے نظام کو چلانا، یہ ساری چیزیں گویا کہ انسان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا ہے، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے اس ذمہ داری کو تو اٹھایا، لیکن انسانوں کی اکثریت کیا ہو گئی، ذمہ داری اٹھانے کے بعد اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے یہ قاصر رہ گئے، اس طرح یہ ظالم اور جاہل بن گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس ذمہ داری کو جب اٹھایا ہے تو کما حق ہو اس ذمہ داری کو پوری کر لیتے، لیکن انسان ظالم اور جاہل ٹھہرے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تو ایسے ظالم اور جاہل انسان کون ہیں کہ جو منافق ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں، یعنی ان سے امتحان لے کر وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو مومن ہیں مرد یا عورت، اللہ تعالیٰ ان کا توبہ قبول کریں، انہیں اجر دیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔